اللہ سنبھال لے گا. بالکل. الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو لیو ایوری تھنگ ٹو اللہ. اور قرآن مجید میں بھی اللہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ تم مشورہ کرو لیکن اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو اور چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا. آئی تھنک جب ہمیں یہ بلیف ہو گیا نا کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے, لوگوں کے دلوں کا کنٹرول اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے, حدیث میں آتا ہے, ہر چیز ایٹم بھی موو نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ الوکیل ہے جس کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیئرز. تمام افیئرز اللہ نے ڈسپوز آف کرنے ہیں. جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے یہ آپ توکل رکھیں, یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے, اس کا ایک مقصد ہے. بس آپ نے یہ تلاش کرنا ہے بجائے کہ اس غم کو اپنے سر پہ چڑھانے کے. جیسے آپ نے کہا یو جسٹ ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یار یہ آیا کیوں ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے. اور سجدے میں جا کے بندہ رو پڑے اللہ کے آگے, اللہ سے تقویت مانگے, اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے. بلکہ میں ایک کوٹ پڑھ رہا تھا, ایون دو ہی از اے نان مسلم رائٹر ہے بہت بڑا, میرے ذہن سے ابھی خیر نام نکل گیا, انہوں نے بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے کہا او مائی لارڈ میک می بریو اینڈ مجھے ایسی سکت دے کہ میں اپنے غم سے وہ ریزن ڈھونڈ سکوں کہ یہ آیا کیوں ہے. سبحان اللہ. یعنی ایون دو از اے نان مسلم لیکن یہ کہ اتنی اس میں عقل ہے کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے. تو یہی بات ہے کہ وزڈم فائنڈ آؤٹ کرو کہ یہ کیوں آیا ہے. اور بلکہ میں ڈاکٹر صاحب ایک میرے دوست ہیں بڑے اچھے اسکالر ہیں, انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ جب بندے پہ غم آئے نا تو چلو کچھ دیر غمگین رہنا یہ نیچرل ہے, فطری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے غم آئے, حضرت خدیجہ کی جو ڈیتھ تھی وہ اس سے بڑا غم نہیں تھا. دا موسٹ اسمائلنگ فیس ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھس. تو اٹس نیچرل اوکے, لیکن وہ رک نہیں گئے. ایسا نہیں تھا کہ وہ آئسولیشن میں چلے گئے, یا ایسا نہیں تھا کہ سارے کام ٹھپ ہو گئے. کیونکہ میرے دوست نے کہا کہ دیکھو جب ہم ٹھپ ہو جاتے ہیں نا یہ پیسو شکوہ ہے اللہ سے. اتنی تو ہمت نہیں زبانی رب سے شکایت کریں, لیکن یہ کہ ہم ٹھپ ہو کے دکھاتے ہیں کہ جی بس میں تو راضی نہیں آپ کی رضا میں, انڈائریکٹلی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جو لوگ غم میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا ان کا دل نہیں کر رہا صبح اٹھنے کا, بستر پہ پڑے رہتے ہیں. آئی ایم شیور آپ بھی ایسی کنڈیشن سے گزرے ہیں کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا, ہمت ہی نہیں کہ جی بندے کا دل کرتا ہے میں سویا رہوں, ریالٹی میں آؤں ہی نا, مطلب ریالٹی از سو بیڈ. لیکن اس وقت جو اٹھ جاتا ہے نا یقین کریں, جو ہمت پکڑتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے, آئی تھنک یہ اللہ کو وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں, بالکل, بس اب آپ چلائیں مجھے. صبر بھی, بلکہ میرے پاس پیشنٹ آئے تو میں ان کی میں نے کہا آپ نے صبر کرنا ہے, تو کہتے کر رہا ہوں نا. میں نے کہا کہ صبر تو ایسے کرنا ہے کہ دوسرا بندہ اپنی پریشانی بھول جائے. صبر ایسے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ دوسرا آپ کے پاس آئے اور آپ, کیونکہ یہی صبر ہے. بالکل ایسے. اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ نے اپنے آپ کو چور چور کر دیا. اور باقی ایک اور بات کہ اپنے آنسوؤں کو لوگوں کے سامنے رائے گاہ مت کرنا, کیونکہ ان آنسوؤں کی خریدار رحمت پروردگار ہے, تو ان کے سامنے بہاؤ اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. اور باقی ایک کویسچن بہت سارے لوگ نا مجھ سے کرتے ہیں انگزائٹی سے ریلیٹڈ کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت کہتے ہیں آڈیو میں کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا, اس کا ایمان نامکمل ہے. اس نے پالنے والے کی پالنے والی صفت پہ ایمان ہی نہیں لایا. اللہ, جن کے لیے پوری کائنات بنائی ان کو یتیمی اور غریبی سے گزارا, ان کو ماں باپ نہیں دیے, آپ کو دے دیے. ہم شکر کے مقام کو گلے میں کنورٹ کر دیتے ہیں. صحت بھی ہے, زندگی بھی ہے, اور کب تک ہے کوئی نہیں جانتا, اور جب تک ہے وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو پھر ابھی کیوں پریشانی لیتے ہیں؟ کیا ان بچوں کو ہم پال رہے ہیں؟ صحیح بات. کیا ہم خود کو پال رہے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ بے شک. قد پہ حد کا پہرا, صحت پہ بیماری کا پہرا, اور اتنے پہروں میں پیدا کیا ہوا انسان چاہتا کیا ہے؟ آزادی. تو یہ کر کے دیکھ لیں. صحیح بات. ڈاکٹر صاحب جسٹ ٹو وائنڈ اپ, کیونکہ ہمارا یوتھ کے ریلیٹڈ کام ہے, تو آپ نے کل میری آپ سے بات ہو رہی تھی, آپ نے ایک بڑی آئی اوپننگ بات کی. آپ نے کہا کہ ہم نہ ہی مینٹلی, نہ ہی فزیکلی, نہ ہی اسپرچولی اپنی یوتھ پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم ایک بہت کمزور جنریشن چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو واٹ از یور میسج فار دا یوتھ ان پرٹیکولر, کیونکہ مینٹلی بھی, ایموشنلی بھی, فزیکلی بھی, آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم ایک کوئی طاقتور جنریشن نہیں چھوڑ کے جا رہے. دیکھیں اصل میں بہت چیلنجنگ ہے, لیکن ان بچوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ابھی چونکہ عمر ایسی ہوتی ہے. اس دن بھی ایک کوئی ہارٹ بریک ہو گیا تھا تو پراپر نہ صحیح ڈپریشن میں, تو میں نے اس کو کہا کہ ہر اس انسان کا شکریہ جس نے میری آنکھوں کو آنسو دیے, یہ آنسو مجھے اللہ کے پاس لے گئے.
اس انسان کا سب سے بڑا تحفہ یہ جدائی ہے جو تجھے اللہ کے پاس لے کے جائے گی. لوگ کیا کرتے ہیں, یہ جو غیر اسلامی تعلقات, اسی طرح سے غیر شرعی چیزیں, یقین جانیں آپ جتنی مرضی دیکھ لیں سکون نہیں ملے گا آپ کو. اور یہی جو آپ کی گروئنگ ایج ہے نا, اس میں آپ کے ہارمونز بھی آن پوائنٹ بہترین ہیں. اسی عمر میں آپ نے سپورٹس میں انڈلج ہونا ہے, آپ نے پراپر طریقے سے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہی لرننگ ایج ہے, اس میں آپ نے سیکھنا ہے. اور جیسے جیسے آپ ایک قدم بڑھائیں گے اللہ کئی گنا زیادہ آپ کے قریب آتا جائے گا. اور یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیزیں, مجھے یہ بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ صرف شہرت, دولت اور یہی چیزیں ہوں گی تو بس یہی سب کچھ ہے, کیونکہ ہم ادھر ادھر یہی دیکھ رہے تھے. لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انتہائی بڑا خلا تھا جو پورا نہیں ہو رہا تھا. تو ہم تو چلیں, وہ کہتے ہیں اگر سیدھی طریقے سے اللہ کے راستے پہ نہیں آتے تو اللہ گھما کے لے کے آئے گا. تو ہمیں تو بہت سی چیزوں سے آپ نہیں گزریں گے انشاءاللہ ان چیزوں سے. آپ کے پاس یوٹیوب پہ کانٹینٹ موجود ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لوگ بنا رہے ہیں. ہمارا جو وقت تھا, دور تھا, اس میں ٹھیک ہے ہمیں شاید اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی, لیکن اب آپ کے پاس آپشنز ہیں اور آپ پراپر طریقے سے جو صحیح, یہ دیکھیں دنیا چلی گئی تو چلی گئی, دین چلا گیا تو پیچھے کیا رہ گیا. تو میں کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم میں جتنا عبور حاصل کر سکتے ہیں کریں, لیکن اللہ کو بیچ میں رکھنا ہے. صحیح بات. اور دوسرا یہ کہ فائدہ بخش ہونا ہے لوگوں کے لیے, کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ہو. تو یہ انشاءاللہ اگلی جب جنریشن ہمیں ریپلیس کرے گی تو وہ ہم کوشش کریں گے جی انشاءاللہ. اللہ کے قریب ہونے سے آپ کو مینٹل اسٹرینتھ ملے گی, پرسپیکٹیو ملے گا. جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہی ہوئے ہیں. غیر عظیم جہالت کے معاشرے کے ساتھ اللہ دو کام کرتا ہے, یا عذاب بھیجتا ہے یا رحمت للعالمین کو بھیجتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ہے, تو جن کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت ہے اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجتا. تو نیگیٹو نہ سوچا کرے پتہ نہیں ملک کا کیا ہوگا, نہ یہ چیزیں آپ نے بگاڑی ہیں, صحیح بات, نہ آپ یہ ٹھیک کر سکتے ہیں, اللہ ہی ٹھیک کرے گا. لیکن آپ خود کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا. زبردست. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اپنے آپ سے آپ آشنائی حاصل کر لیں اور دیکھ لیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. بالکل صحیح. جو بھی کام کریں انٹرسٹ سے کریں, اور اس میں حصہ لوگوں کا رکھ دیں کہ لوگوں کے کام آئیں آپ, تو باقی انشاءاللہ کامیابی ہے. امیزنگ سر, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. may اللہ بلیس یو. اللہ تعالیٰ آپ کو بلانے کے لیے شکریہ. نہیں, اٹس این آنر. اللہ آپ کو مزید ترقیوں سے نوازے, اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کو لائف میں, اور دنیا آخرت دونوں کی بہترین چیزیں دیں انشاءاللہ. ول کیپ ان مائنڈ انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھینک یو.